السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے، اور آپ نے جیسے کہ تھمبنیل دیکھا کہ مجھے اور ٹائٹل بھی دیکھا کہ مجھے لاعبہ چاہیے، لاعبہ تو کہاں ہے، مجھے لاعبہ چاہیے، مجھے لاعبہ چاہیے، لاعبہ تو کہاں ہے۔ یقیناً یہ الفاظ تھے ایک نوجوان کے جو جنگ کے میدان میں شامل تھا۔ واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ جن کا نام غالباً شیخ نجدی رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب میدان جنگ میں شریک ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا ہے جو پاگل سا ہے اور چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ لاعبہ تو کہاں ہے، لاعبہ تو کہاں ہے، مجھے لاعبہ چاہیے، مجھے لاعبہ چاہیے۔ تو اسے جب میں نے ہلایا اور بولا تیرے کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگا کہ میں ابھی کچھ سواری پر میرے سوار تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ مجھے آنکھ لگی تو میں نے خواب میں کچھ مناظر دیکھے، تو میں نے جو منظر دیکھا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو رہی ہے، اب مجھے صرف لاعبہ چاہیے، مجھے اس کے علاوہ مجھے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر میں نے جب سواری پر سوار تھا تو میری آنکھ لگ گئی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں بہت ہی خوبصورت باغ میں جا پہنچا ہوں جہاں پہ پتوں سے بھی میوزک اور موسیقی کی آوازیں نکل رہی ہے اور عجیب سا سما ہے، خوشی کا ماحول ہے۔ تو میں اس باغ میں ٹہل رہا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لڑکیاں ہیں جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے اور جو ایک دوسرے کو اشارے کر رہی ہیں کہ یہ دیکھو لاعبہ کا شوہر آ گیا، لاعبہ کا خاوند آ گیا۔ تو میں نے تھوڑا تشویش کی کہ بولے تو یہ کیا ہے، کہ جیسے مثال کی جو ایگزامپل جب کالجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی کو چھیڑتا ہے، چڑھاتے ہیں نا کسی کے نام سے، تو ایسے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں کہ یہ دیکھ اس کا آ گیا، تو اس انداز سے تو وہ لڑکیوں نے اسے چھیڑا کہ یہ دیکھو لاعبہ کا شوہر آ گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں لاعبہ کا شوہر، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں آگے بڑھا تاکہ میں لاعبہ کو تلاش کروں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون لاعبہ، تم میں سے کوئی لاعبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس کے نوکروں کی نوکرانیاں ہیں، وہ تو تمہیں آگے ملے گی۔ تو میں آگے بڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک پانی کی نہر پہ پہنچا ہوں اور وہاں پانی کی نہر کے پاس بھی کچھ ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو سبز رنگ کا، مطلب گرین رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کبھی لڑکیاں نہیں دیکھی، اور جب انہیں دیکھا تو پچھلی والیاں کی خوبصورتی میں بھول گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی لاعبہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، لاعبہ تو آگے ہے، آپ آگے جاؤ۔ تو میں اور آگے بڑھا تو میں نے جب اور آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں شراب کی نہر پہ پہنچ چکا ہوں۔ تو میں جب شراب کی نہر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی کچھ دوشیزیں اور کچھ لڑکیاں ہیں جن کا حسن دیکھ کر میں ان سے زیادہ میں نے کبھی کوئی حسین اور خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی۔ جب میں نے ان کا دیکھا تو پہلی والیوں کا میں خوبصورتی بھول گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاید سے تم میں سے کوئی لاعبہ ہوگی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی لاعبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس کی نوکرانیوں کی نوکرانیاں ہیں، تم آگے بڑھو۔ پھر میں حیران ہوں، پھر میں آگے بڑھا۔ میں آگے جب بڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں شہد کی نہر پہ پہنچ چکا ہوں۔ شہد کی نہر بہ رہی ہے اور شہد کی نہر کے بعد سیم سین ہے، وہاں پر بھی کچھ لڑکیاں ہیں، لیکن جب میں نے ان لڑکیوں کو دیکھا تو میں پچھلی ساری لڑکیوں کو بھول گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے لگا کہ ان میں سے کوئی ایک لاعبہ ہوگی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی لاعبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لاعبہ کہ ہم نوکرانیوں کی نوکرانیاں ہیں، تم آگے بڑھو۔ تو میں اور آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں دودھ کی نہر کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں کچھ لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ لڑکیاں اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے ان کی خوبصورتی دیکھ کر پچھلے والوں کی ساروں کی خوبصورتی میں بھول گیا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ چلو تم میں سے کوئی تو لاعبہ ہوگی، کہ تم میں سے کوئی لاعبہ ہے؟ تو کہنے لگی نہیں، ہم کوئی لاعبہ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی لاعبہ نہیں ہے، لاعبہ تو آگے ہے، تم آگے بڑھو۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں جب آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک موتی کا خیمہ لگا ہوا ہے، موتی کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس کے سامنے برابر ایک خوبصورت دوشیزہ لڑکی کھڑی ہے
جس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، گرین رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ کبھی کوئی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ جب میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو میں ساری پچھلی والیوں کو بھول گیا۔ تو میں اس کی طرف بڑھا کہ بابا آ جا، اب تو گلے لگ جا، کہ اتنا سفر طے کرا کہ آ رہی ہے کہ لائبہ تو آ جا، مجھ سے گلے مل جا۔ تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں، میں لائبہ نہیں ہوں، میری جو آقا ہے وہ اندر تشریف فرما ہے، آپ اگر ان سے ملنا چاہتے تو میں ان سے اجازت لے کر آپ کے لیے آ جاؤں۔ تو وہ اندر چلی گئی لڑکی، وہ بھی مجھے نہیں ملی، وہ اندر چلی گئی۔ وہ کچھ دیر کے بعد باہر آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کو اندر آنے کی اجازت مل چکی ہے۔ جب میں نے پردہ ہٹا کر اس روم میں انٹری کی، اللہ کی قسم میں نے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کبھی کوئی لڑکی دیکھی نہیں، اور جتنے میں نے پیچھے خوبصورتی دیکھی تھی میں اس ساری خوبصورتی کو بھول گیا۔ وہ یوں اپنی اس کا جو پلنگ تھا، اس خیمے میں ایک پلنگ لگا ہوا تھا، وہ چار پائے پر یوں دلہن کے جیسی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس انداز سے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ کوئی اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہو۔ تو جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بھی مجھے دیکھ کے مسکرائی، میں بھی اسے دیکھ کے مسکرایا۔ تو میں نے کہا آ جا، اب تو گلے لگ جا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ابھی تیرا وقت نہیں آیا، ابھی تجھ میں دنیا کی زندگی باقی ہے، لیکن انشاءاللہ ایک بات میں تجھ سے کہتی ہوں کہ آج کی افطار تو میرے پاس کرے گا، میرے ساتھ کرے گا۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھیں کھل گئی۔ اب وہ ان بزرگ کو کہہ رہا تھا کہ اب حضرت مجھے صرف اس دنیا میں لاعبہ چاہیے، مجھے لاعبہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جنت بہت پیاری بنائی ہے، بہت خوبصورت بنائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ جس طرح آگے آگے بڑھ رہا تھا، خوبصورتی کا معیار اتنا بڑھتے جا رہا تھا کہ اتنا معیار بڑھ رہا تھا کہ وہ پچھلے والوں کی خوبصورتی بھولتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی چیز ہے نا یوں ہی نہیں ملتی۔ اللہ نے جو یہ رکھا ہے نا حوریں، اور حوروں کی جو سردار وہ لاعبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت جو ہے، تو خوبصورت چیزوں کے لیے اتنی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک معمولی خوبصورتی کے لیے ہمارے نوجوان بچے ہزاروں کے چکر لگائیں گے، ہزاروں روپے خرچ کریں گے، پیٹرول خرچ کریں گے، ٹائم ویسٹ کریں گے، تب جا کے جو فنا ہونے والی محبت ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو جو باقی رہنے والی محبت ہے اس کے لیے ہمیں کتنی محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ بس کرنا کیا آپ کو؟ بس کرنا ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، کرنا یہ کہ اپنی زندگی کو ہے نا اللہ کے اوامر پہ ڈالنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی تو ہر کوئی آپ کے منتظر ہے۔ تو اس کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگر آپ کو بھی لاعبہ چاہیے اور آپ بھی اس کے شوقین ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور یہ بتائیں کہ آپ لاعبہ کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئے تجربوں کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔